السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج پاکستان کے ایک اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں ایک بڑی خوفناک خبر سامنے آئی۔ شہباز رانا رپورٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے ایک آرڈیننس تیار کیا ہے، جاری کیا ہے، اور جلد ہی وہ قانون بن جائے گا، جس کے تحت موجودہ حکومت نے پاکستان کی چند منافع بخش کمپنیوں کے حصص فروخت کرنے کے پروسیس میں خود کو تمام قانونی، آئینی اور انتظامی پابندیوں سے مکمل طور پہ آزاد کر دیا ہے، کیونکہ یہ ٹرانزیکشن بڑی جلد کرنی ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ آخر اس میں جلدی کیا ہے، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ آخر عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے سے گریزاں کیوں تھے، کیوں ان کے وزیر خزانہ شوکت ترین اپنا وقت لے رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں، اور یہ بھی ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کس طرح ماضی کی تمام حکومتوں نے عیاشیوں کے ذریعے اور سیاسی منصوبوں پر عوام کا پیسہ بے دردی سے خرچ کرنے کی جو ان کی اپروچ تھی، ان کا جو رویہ تھا، اس نے پاکستان کو آج کہاں لا کھڑا کر دیا ہے، کس قدر محتاج بنا دیا ہے۔ یعنی یہی وجہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں تاخیر بھی ہوئی، جس کا تانا موجودہ حکومت انہیں بار بار دے رہی ہے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ کے بڑے نامور چیدہ چیدہ لوگ ہیں، ماضی میں بڑے تسلسل کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت یا اس سے پہلے کی حکومتیں تھیں، جب بھی کوئی آرڈیننس جاری ہوتا تھا، قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا، یا پرائیویٹائزیشن کی کوئی بات ہوتی تھی، اثاثے گروی رکھنے کی بات ہوتی تھی، تو اس پر بڑا چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن ایک ہمارے ساتھی شہباز رانا نے ایکسپریس ٹریبیون میں جو خبر کی ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کے ہوش اڑا دیے ہیں، مگر جتنے وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی پہ معترض تھے، ان سب نے مکمل طور پہ چپ سادھ رکھی ہے کہ شاید موجودہ حکومت ناراض نہ ہو جائے، اس کے منصوبے پر انگلیاں نہ اٹھ جائیں، اور اسی وجہ سے آپ نے سوائے ایک اخبار کے یہ خبر اور ایک ٹی وی یعنی ایکسپریس ٹی وی پہ یہ خبر تفصیل سے ڈسکس ہوئی، اور کہیں بھی نہیں آئی، کیونکہ پھر ظاہر ہے بڑے ہماری حکمران گھرانے ہیں، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ اب جناب، تفصیل یہ ہے کہ حکومت نے انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2022 تیار کر دیا ہے۔ اس کے تحت اس نے تیل اور گیس کمپنیوں کے اثاثے اور شیئرز فروخت کرنے کی غرض سے خود کو ہر قسم کے قانونی چیلنجوں اور قوانین و ضوابط سے آزاد کر دیا ہے۔ اس آرڈیننس کے ذریعے جو پاکستان کی سب سے بڑی کمپنیاں ہیں، پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل، ماڑی گیس کمپنی، یہ وہ ہیں جو کہ بالکل منافع بخش ہیں، اور پاکستان کی جو آئل اینڈ گیس میں ان کا حصہ کوئی 55% کے قریب ہے۔ اب ان کو فروخت کرنے کے لیے حکومت نے نجکاری، پبلک پروکیورمنٹ اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن، ایسے جو تقریباً 6 قوانین ہیں، ان کو بھی مکمل طور پہ بالائے طاق رکھ دیا ہے، خود کو ان قوانین کی پہنچ سے بھی آزاد کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، تاکہ کوئی اس پہ اعتراض نہ کر سکے، کوئی اس کے خلاف قانونی چیلنج کھڑا نہ ہو سکے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ 2 سے 2.5 ارب ڈالر یہ حکومت چاہ رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ نے بھی اس طرف اشارہ دیا تھا کہ ہمیں بڑے جلد متحدہ عرب امارات سے 2.5 ارب ڈالر مل جائیں گے۔ تو جناب، یہ وہ 2.5 ارب ڈالر ہوں گے جو اس آرڈیننس پر عمل درآمد کے نتیجے میں 3 4 6 بڑی کمپنیاں ہیں آئل اینڈ گیس سے متعلق اور بجلی گھر ہیں، ان کو حصص فروخت کیے جائیں گے ایز سون ایز پاسبل کی بنیاد پہ۔ اس کے علاوہ کوئی 1.5 سے 2 ارب ڈالر مزید آنے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ چونکہ موجودہ حکومت کی کوئی ساکھ بالکل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دوست سمجھے جانے والے ممالک نے بھی مزید قرضے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ دوست سمجھے جاتے تھے۔ اب لگتا ہے کہ پاکستان کو قرضوں میں جکڑنے کا جو منصوبہ تھا، یہ ممالک بھی اب اس میں بالواسطہ طور پہ شریک
ہو رہے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے محض 4-4.5 ارب ڈالر حاصل کرنے کے لیے، جو کہ آئی ایم ایف کی ایک پیش کی شرط ہے، پیش کی شرائط میں تیل، بجلی، گیس کی قیمتوں میں اضافہ تھا، سبسڈیز کا خاتمہ تھا، سپر ٹیکس لگانا تھا، اور نہ معلوم کتنے نئے ٹیکس لگے ہیں جس سے مہنگائی کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ لیکن ایک پیش کی شرط یہ تھی کہ ہم آپ کو 1 ارب یا 1.2 ارب ڈالر دیں گے، اس سے پہلے آپ 4 ارب ڈالر کا بندوبست کریں۔ ان 4 ارب ڈالر کے بندوبست کے لیے یہ انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2022 اب جاری کیا گیا۔ صدر صاحب نے ابھی تک اس پہ دستخط نہیں کیے، لیکن اس انداز میں یہ آرڈیننس تیار کیا گیا ہے کہ صدر صاحب دستخط نہ بھی کریں تو یہ ہمارے گیزٹ کا حصہ بن جائے گا، اس پہ عمل درآمد حکومت کر سکے گی اگر یہ حکومت باقی رہ گئی۔ ہاں، اگر یہ واقعتاً آئی ایم ایف کی شرط ہے تو ظاہر ہے پھر یہ حکومت بھی اگلی حکومت کو اس میں جکڑ کے چلی جائے گی۔ تو اب تو جناب غالباً یہی وجہ تھی، یعنی ٹیکسز، پیش کی شرائط، جیسے آپ نے دیکھا کہ شیئرز فروخت کرنے ہیں، کم از کم 4 ارب ڈالر دوسرے ذرائع سے حاصل کرنے ہیں۔ عمران خان اور شوکت ترین بار بار ہچکچا رہے تھے، گریزاں تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ دستخط نہیں کرنے اس قسم کے معاہدے پہ، جس کے ذریعے ہماری نہ صرف آزادی، خود مختاری سلب ہو رہی تھی، بلکہ ہمارے قومی اثاثے بھی دوسرے ملکوں کی ملکیت ہو رہے تھے۔ اب یہ ڈیل ہو سکے گی یا نہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی بے پرواہی نے، ان کی بے دریغ جو اخراجات تھے، قرضوں کے رقوم کو جس برے طریقے سے انہوں نے اڑایا، اس نے پاکستان کو اس حد تک لاچار اور پھکڑ کر دیا ہے کہ اب پاکستان کی منافع بخش کمپنیاں بھی عملاً دوسروں کے قبضے میں چلی جائیں گی۔